باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے بارے میں کل کچھ واقعات ذکر کیے تھے۔ دو چھوٹے چھوٹے واقعات کی طرف اشارہ کر کے انشاءاللہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا، اور جس وقت صفیں اکھڑ گئیں، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو گیا، ہر طرف سے کفار کے حملے شروع ہو گئے، تو سب سے پہلے دشمن فوج کی کوشش ہوتی ہے کہ جھنڈے کو گرایا جائے۔ جب جھنڈا گر جاتا ہے تو گویا کھلی شکست ہو جاتی ہے، مرکزیت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر بکھرے ہوئے بھی سپاہی ہوں، مجاہدین ہوں، ان کو اپنا جھنڈا نظر آ رہا ہو تو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں ہمارا مرکز ہے، ہر کسی نے یہیں پر جمع ہونا ہے، تو یوں دوبارہ سے صف مرتب کرنے کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ اس لیے دشمنوں نے کوشش کی کہ جھنڈے کو گرایا جائے، اور بہت کچھ ہونے کے باوجود حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے ایک بازو کو کاٹ دیا تو انہوں نے دوسرے بازو سے اس کو تھاما، پھر دوسرے بازو کو کاٹا تو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ سینے سے چمٹا کر کھڑے رہے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے تیر مارا جس سے یہ شہید ہوئے۔ تو جھنڈا گر رہا تھا تو ایک اور صحابی نے آگے بڑھ کر اس کو تھام لیا، تو اس طرح سے مسلمانوں کی مرکزیت متاثر نہیں ہوئی، اور صحابہ کرام کی انہی قربانیوں کو دکھانے کے لیے یہاں پر یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے، حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ٹانگ ان کی متاثر تھی، لنگڑا کر چلتے تھے، جس کو ہم لنگڑا پن کہتے ہیں، ان کی ٹانگ میں یہ مسئلہ تھا۔ ان کے بچے سارے جہاد میں شریک ہو رہے تھے، شوق ان کو بھی بڑا تھا، لیکن معذوری کی وجہ سے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ تو ان کی اہلیہ نے ان کو غیرت دلانے کے لیے یہ کہا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ تم میدان جہاد سے بھاگ آئے ہو، یہاں گھر میں آ کر بیٹھے ہوئے ہو عورتوں کی طرح، تمہیں میدان جنگ میں ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ بزدلی کا تانا ان کو دیا۔ تو بس پھر وہاں سے یہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ اب مجھ کو میرے گھر والوں کی طرف دوبارہ نہ لٹانا۔ چنانچہ یہ کہہ کر جا کے لشکر میں شریک ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، اور کہا کہ میں بھی جنت میں اپنے اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ ٹہلنا چاہتا ہوں، چلنا پھرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ اور صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ ان کو دیکھا کہ بڑی جرت کے ساتھ لنگڑاتے ہوئے میدان جنگ میں اترتے تھے اور حملے کرتے تھے، اور ان کے بیٹوں میں سے بھی ایک ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ تو یوں ایک جتھے میں گھسے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بعد میں ان کے گھر والوں نے ان کی میت کو مدینہ منورہ لانا چاہا، تو اونٹ پر سوار کر کے جب مدینہ منورہ کی طرف سواری کو چلاتے تھے تو وہ نہیں چلتی تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ مار پیٹ کی بھی کوشش کی گئی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ احد ہی کی طرف رخ کرتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہیں پر دفن کیا جائے، اور بعد میں جا کر گھر والوں سے پوچھا کہ انہوں نے چلتے وقت کچھ کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ اب مجھے میرے گھر والوں کی طرف نہ لٹانا۔
تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسی دعا کا اثر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دعائیں بھی سنتے ہیں اور ان لوگوں کے جذبات بھی تھے، اور وہی بات جو پیچھے گزری ہے کہ اگر تمہارے اندر تقوی ہو اور اللہ کا ڈر ہو تو پھر تمہیں کوئی چیز بھی ہرا نہیں سکتی، کوئی بھی چیز گرا نہیں سکتی۔ چنانچہ اسی چیز نے پھر مسلمانوں کو دوبارہ سے مرتب ہونے کا موقع مرحمت فرمایا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکلے۔ غدوت صبح کے وقت کو کہتے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ آپ صبح کے وقت لشکر لے کر نکلے تھے۔ اہلک سے مراد یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے تھے، وہیں سے زرہ پہن کر نکلے تھے۔ تو اس پر ساری روایات متفق ہیں، دوسری کوئی رائے موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہدایت پر تھیں اور آخر تک ہدایت پر رہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل تھیں اور آپ کی اہل میں سے تھیں۔ وگرنہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں واقعہ گزرا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہونے لگا تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا تھا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ انبیاء کے اہل وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت پر قائم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ آپ کی بیوی، آپ کو تو ہم سب کو بچا لیں گے لیکن آپ کی بیوی کو کہ یہ پچھلوں میں سے ہوگی، یہ تمہارے میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھیں۔ تو اہل ہونے کے لیے ہدایت یافتہ، نبی کا اہل ہونے کے لیے ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ روافض وغیرہ کی طرف سے جو اعتراضات ہیں وہ قرآن پاک کی اس واضح اور صریح نص کے خلاف ہیں۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جس وقت آپ ایمان والوں کو جہاد کی جگہ پر جمع رہے تھے، میدان احد میں آپ متعین کر رہے تھے کہ تم فلاں جگہ، تم فلاں جگہ، تم فلاں جگہ، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جس وقت تم میں سے بھی دو جماعتیں ارادہ کر رہی تھیں کہ وہ دل چھوڑ بیٹھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ 1000 کے لشکر کے ساتھ نکلے تھے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی منافق اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا۔ تو اس وقت اوس اور خزرج کے دو زائلی قبیلے، اوس میں سے بنو حارثہ اور خزرج میں سے بنو سلمہ، یہ دو قبیلوں کے ذہن میں بھی آیا کہ ہم بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جب انہوں نے سوچا کہ حضرت ابوبکر بھی ان کے ساتھ نہیں آئے، حضرت عمر بھی ان کے ساتھ نہیں آئے، چنانچہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ منافقین تو تم میں سے تھے ہی نہیں، انہوں نے تو علیحدہ ہونا ہی تھا۔ خود مخلص صحابہ کرام میں سے بھی دو جماعتوں نے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ارادہ کرنے ہی والے تھے کہ وہ بھی کمزوری دکھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے کارساز بھی ہیں، مددگار بھی ہیں۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے کارساز ہیں، مددگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور پھر وہ اپنے اس ارادے سے باز رہے اور وہ آخر تک جم کر مسلمانوں کے ساتھ شریک رہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے نکال لیتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نکال کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔